أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر لا يفلح الساحر حيث أتى. اللہ تعالیٰ کی قدرت جو معجزہ کے شکل میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرما رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے سے آپ کی پیغمبری کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، سارے انسانوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو اب جو تمہارے سامنے پیام ہونے والا ہے، بات بتائی جانے والی ہے، یہ بتانے والے پر نظر نہ رکھو، اس کی طرف مت جوڑو کہ یہ موسیٰ فرما رہے ہیں، یہ موسیٰ کا کمال ہے، یہ موسیٰ میں طاقت قدرت ہے۔ بلکہ موسیٰ کو ہم نے پیغمبری کا درجہ دیا ہے، زبان ان کی رہے گی، قدرت اس کا مظاہرہ ہمارا رہے گا۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں۔ اہل اللہ سے بھی جو ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ وہ باتباع رسول علیہ السلام سے کرواتے اللہ تعالیٰ، حکم اللہ تعالیٰ کا عام ہے۔ لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل كذا 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 حتى أكون له لسانا به يقول ويدا به يبطش وعينا به يبصر ورجلا به یذهب یمشی، اور کما قال نبی علیہ السلام، کثرت کے ساتھ نوافل اعمال کرتے ہوئے، نفل کے معنی زائد، نفل کے معنی زائد، جنگ میں کامیابی کے بعد بھی جو ملتا ہے وہ بھی نفل ہے، اسی سے نام ہے سورۃ الانفال۔ نماز کے بعد بھی جو فرض نماز کے بعد اور پہلے جو رکعتیں پڑھی جاتے ہیں وہ بھی نفل زائد۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد سال کے 12 مہینے وقتاً فوقتاً اپنے مال میں سے حصہ نکالتے جانا، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو پانے کے لیے اللہ نے جو نعمت مال کے شکل میں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، کہ انسان کو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ لینے کا طریقہ، قبول کرنے کا طریقہ بتا رکھا ہے، اس کے 7 سینٹر بتا دیے ہیں جس کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یہ غریب، یہ مسکین، یہ محتاج، یہ فقیر، چاہے تمہارے خاندان سے، تمہارے مقامی حضرات سے یا غیر سے تعلق رکھتے ہو، ہاں البتہ پریفرنس زیادہ دیا کرو رشتے ناطے سے جڑے ہوئے افراد کو، اگر یہ اس کے محتاج ہیں۔ ہاں غریب ہے، محتاج ہے، تگڑا ہے، تگڑا ہے، ہاں غریب ہے، محتاج ہے، تگڑا ہے، تو اس کے لیے الگ سے حکم ہے، ہرگز وہ
زکوٰۃ وصول کرنے کی طرف نہ جائے، محنت کرنا ہے. وہ غریب کو فرما رہے ہیں نہ جائے، آپ کو نہیں فرما رہے. وہ مستحق ہے، آپ دے سکتے ہیں. اس کو فرمانے آتے ہیں کہ تو نہ لے، تو نہ لے. منشا خدا بندی کو سمجھے. کسی کا بھی کچھ لینے کا تجھے اختیار کیا ہے؟ ہاں، تحفہ ہدیہ کے اندر امیری غریبی نہیں. اس کے لیے تو حکم ہے، یعنی نفل عمل کے لیے. سال کے 12 مہینے ٹائم مقرر نہیں، بھلے رات ہو کہ دن ہو، صبح ہو کہ شام ہو. خاص طور پر جن کے کاروبار ایسے رہتے ہیں، روزانہ انکم کا وہ کھاتے پیتے اچھی حالت پہ ہوتے ہیں، تو روزانہ اپنے اختیار سے کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا. اللہ سے نعمت ماننے کا طریقہ یہ ہے. دیکھنے کو دکھنے میں ہم دے رہے ہیں، یہ دینا نہیں ہے بلکہ لینا ہے. ماں باقی مال کے اندر اس کی حفاظت اللہ کی طرف سے. ماں باقی مال کے اندر دینے کے بعد خیر و برکت اس میں. پھر اعلان کر دیا اللہ نے قرآن میں، سورہ 22 میں وضاحت آئے گی، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. حبہ برابر بھی، ایک پیسہ بھی جب بھی تم نکالو گے، خرچ کرو گے، یہ یقین رکھ کے آگے بڑھو. اب تک آخرت کی باتیں سنتے رہے، آخرت میں مل کر رہے گا، اس کے علاوہ بھی ہے. وہ ہے کہ اسی دنیا میں جو دے رہے ہو اس کا بدل کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. صرف سمجھنے کا فرق ہے، صرف سمجھنے کا فرق ہے. الغرض زیادہ نمازیں پڑھنا فرض سے ہٹ تو یہ مقام پہ ہوتا ہے تو اللہ کا ارشاد ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے. یعنی لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کہہ رہا ہے. بعض مرتبہ لوگ پہچان کے کہتے ہیں ارے اس کی بڑی کالی زبان ہے. لوگوں کے اندر یہ ارے کہتا تو ہو جاتا ہے. مشرکین مکہ بھی سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار چچا ابو لہب سب سے زیادہ سینہ سفر ہو کر آگے بڑھ کر مخالفت کرتے رہے، اور مخالفت کی انتہا ابو لہب نے کیا، ابو لہب کی بیوی نے کیا شوہر کی موافقت میں، اور ان کے بچوں نے کیا اپنے ماں باپ کی موافقت میں. شادی کرنے کے لیے ابھی اسلام کی شرط لگائی نہیں گئی تھی. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا رسم نسبت ابو لہب کی یعنی چچا زاد بہنوں سے اپنی بیٹیوں کا کر دیا تھا. اب یہ ماں باپ کی موافقت میں انہوں نے بھی حد کر دی. قید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسبت وغیرہ کو ختم کروا دیا. جب تکلیف انتہا کو پہنچی، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیا، میں نے بد دعا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک. اللہ تعالیٰ تیرے پاس موجود کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے، اس کے پیچھے چھوڑ دے. پورے سختی کے ساتھ مخالفت کرنے والا، نہ ماننے والا، لیکن آپ کے ہر لفظ کے اوپر کتنا یقین رکھتے تھے. جب یہ بات پہنچی ابو لہب کو، فوراً انتظامات کیا. امیر کبیر تھا، ملک شام کو ایک قافلہ جا رہا تھا، خود بھی نکل پڑا. ساتھ چلنے والے قافلوں کو بھی بھاری بھرکم رقم عطا کی.
ملک شام تک صحیح سلامت میرا بچہ پہنچنا ہے. یہ شاید کیوں لگا رہے ہیں؟ قافلے والوں نے کہا تو کہنے لگے کہ محمد نے ایسا کہہ دیا ہے، جب وہ کہہ دیا تو ہو جاتا ہے، اب خیریت نہیں رہی، لہذا بچے کی جان بچانا ضروری ہے. سفر دنوں میں طے ہوتا تھا، رات دیر گئے، صحرا میں جنگل میں رات گزار کے آگے بڑھتے رہنا پڑتا تھا. جب رات گزارنے کے لیے رہے، سارا سامان رکھ دیا گیا، بڑی تعداد میں قافلے کے لوگ تھے، پھر اونٹوں کو بٹھا دیا گیا، پھر اس کے بعد سارے لوگ اطراف سے سو گئے، پھر درمیان میں ایک حصے کو اونچا کر کے جس کو بچانا ہے اس کی حفاظت کے لیے وہاں اس کو سلا دیا گیا. سفر ہے، تھکان ہے، جب نیند لگی تو گہرائی کے ساتھ. رات دیر گئے، اللہ کا کتا آیا، یعنی شیر آیا. شیر آیا، بڑا حلقہ بن گیا. وہ شیر ہر ایک کو سونگنے لگا. یہ خوشبو کہاں سے لے کر آیا؟ اللہ نے بتائی ہے. اور کتوں میں سونگ کر پہچاننے کی شناخت سب سے زیادہ ہے. سب کو سونگتے گیا، چھوڑتے گیا، سونگتے گیا، چھوڑتے گیا. اب بچا رہا درمیان میں ایک شخص، چھلانگ لگایا، سونگ لیا، یقین کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے بوٹی کر کر پورے حلقے کو پار کرتے، کسی کو دھکا خراش بھی نہیں، پھر چھلانگ لگا کر چلا گیا. زبان کیا چیز ہوتی ہے؟ زبان کیا چیز ہوتی ہے؟ اب یہ سمجھو تو 20 باتیں سمجھ میں آئیں گی. نماز میں جو تم کلام پڑھتے ہو، پڑھتے تم نہیں ہو، اس لیے توجہ دے کر سننا ہے، سمجھنا ہے. سمجھ میں نہ بھی آئے تو توجہ سے سننا ہے، کیونکہ امام پڑھتا ہے تو مقتدی کے لیے حکم ہے. پڑھ رہا ہے وہ، حکم میں تم بھی پڑھ رہے ہو جیسا ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرنا ہے. تم بھی پڑھ رہے ہو. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو سیدنا علی اور دیگر بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں رضی اللہ عنہ، مجھے جب جب نماز پڑھتے، فرائض پڑھتے، نوافل پڑھتے، سب پڑھتے، جب بھی وقت فارغ دکھا، میرے دل میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے چلے، میں سنتا چلوں. تو وضو فرماتے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرتے، ہاتھ باندھ کر تلاوت شروع کر دیتے. تو پڑھ کون رہے ہیں؟ انسانوں کے سامنے ایک انسان پڑھ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. پھر فرمایا اگر مجھے یہ شوق ہوتا کہ میں اللہ سے کلام کرتے چلوں تو وضو فرماتے، قرآن شریف کھولتے، تلاوت شروع کر دیتے. تو اس طرح معجزے جو ہیں، معجزہ و کرامت اللہ کی طرف سے. نبی کو تعلیم و تربیت اللہ کی طرف سے ہے، نبی کے ماننے والوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، نبی کے ماننے والوں کو اللہ کی شناخت و پہچان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. جینے زندگی گزارنے کا طریقہ، ڈھنگ و سلیقہ امتیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس واسطے سے اللہ تک ہر 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. نبیوں کے ہاتھوں سے کروا کر
ان کی حقیقت کو ظاہر کر کر ان کے اعزاز و مرتبے کو بڑھا رہے ہیں امتیوں کے اندر، کہ انہوں نے صحیح ڈھنگ طریقہ، صحیح اپنے رب کو جانا پہچانا، ان کا اعزاز و اکرام کرتے یہ ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کافروں سے بھی. چمتکار کی چیزیں ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے، وہ شیطانی کرتوت ہوتے ہیں. الغرض یہ تمام کر کے میدان جادوگری کے اندر سب کے سب بستہ ہو گئے. تفصیلات گزر چکی. اس میں آگے بڑھ کر مظاہرہ کر کر جادوگر اپنی جادوگری کو ثابت کر کر دنیا کا بڑا حصہ پانے کے لیے جو اعلان جاری ہو گیا تھا ملک کے سب سے بڑے بادشاہ کی طرف سے، جو کہتا تھا کرتا تھا. آج کی دنیا کو جو شکایت ہے، ہمارے حکمران کہتے ہیں کرتے نہیں، کرنے کے عنوان سے پیسہ وصول کرتے ہیں کرتے نہیں. آج کی بات نہیں، پچھلے اس میں بھی چلو تاریخ سنتے چلو. بولی کھدوائی کے لیے پیسے سارے وصول کرتے ہیں، بولی 1 فٹ بھی زمین کھدتی نہیں، نہ کھودی جاتی، کم و بیش. یہاں ایسا نہیں تھا، جو کہتا تھا کرتا تھا. سزا دوں گا دے کے بتاتا، انعام دوں گا دے کے بتاتا. باطل پرست تھا، باطل پرستی میں پورے انصاف کے ساتھ اپنے گناہ کو جو کہتا تھا تو پورا کرتا بھی تھا. کسی کو انعام دینے کا اعلان ہے تو دے کے بتاتا تھا، خیر کرنا چاہتا تو کر کے بتاتا تھا. آج کل کے قیادت سنبھالنے والے نہیں. جب ہو گئی بات تو ذرا اعزاز بخشتے ہوئے ان جادوگروں کے سامنے جو تقریر کرنا تھا کر دی گئی. جادوگری اپنے جادوگری کے اطمینان کے اوپر، بھروسے کے اوپر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے میں جو کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا گیا. اب بات شروع ہونا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش تشریف فرما ہے. سارے جادوگروں نے ایک کو لیڈر بھی بنا لیا، چونکہ لیڈر نہ بنانے پر عین وقت ایسا نہیں ایسا، وہ کہتا ایسا نہیں ہے، کہتا ایسا نہیں. ہماری شریعت کا بھی حکم ہے، جب 2 مل کے بھی جا رہے ہو، تم ٹیمپرری کہاں تک جا رہے ہیں جو کام کے لیے، دونوں طے کر دے کے ایک کو اپنا بڑا بنا لو، مان لو. جب کسی چیز پہ پہنچتے ہیں تو مشورہ چلے گا، یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں، لیکن فیصلہ اسی کا ہوگا جس کو بڑا بنا لیا. کر کے دیکھیں پتہ چلے گا. اور گھریلو زندگی گزارنے میں بھی سب ایک جان ہے، تعلق اتصال کے ساتھ مشورے کا سب کو حق ہے. پھر فیصلہ جب لینے کے بعد کسی کو مخالفت کا اختیار نہیں. یہ کیفیت پیدا کرتے چلیں ہر معاملے میں. اور وہ معاملہ مضبوط ہوتا ہے، تائید خدا بندی ہوتی ہے. تو ان جادوگروں نے کہا، جو ہزاروں کی تعداد میں مجمع کو چھوڑ کر، اے موسیٰ کیا آپ ڈالیں گے ڈنڈا جادوگری کا فن دکھانے کے لیے، یا آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم پہلے ڈال دیتے ہیں. یہ ان کا جو پیشکش سب کچھ ہونے کے باوجود ایک قسم کا اعزاز پیغمبر کو دیے جیسا ہوا. جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے، بس یہ اعزاز کام کر گیا. ان کے دلوں میں روشنی کی ایک چمک پیدا کر ہی ڈالا. لیکن یہ تو کرنا ہی تھا، کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی کوئی بات کوئی نہیں، بل القوا، آپ لوگ پہل کیجئے،
آپ شروع کیجئے. جیسا کھیل کود ہوتے ہیں، پہلے کھیل کی کون سی گھڑی شروع کرنا ہے وہ کون کرے گا؟ ایک چیز پہ اتفاق ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتی کاروائی ہر معاملے میں. اور کر دیا انہوں نے، سارے کے سارے مل کر. جو 30,000 سے زیادہ موٹی موٹی رسیاں لے کر نکلے تھے، ڈنڈے لے کر نکلے تھے، وہ آزاد کر دی گئی. اس کو کالے تیل سے، یعنی تیل کالے پن کا لگا کر چکنا کر دیا گیا تھا. دھوپ تڑاخے کی، سورج چڑھ رہا تھا، اوپر چمک لگ رہی تھی. انہوں نے اپنا جو عمل کیا اس کی وجہ سے وہ رسی بھی ہلتے ہوئے دکھی، فلاں چیزیں ہلتے ہوئے دکھی. یہ مچھلی فروخت کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ عام طور پر موسم گرما میں مچھلی مری ہوئی رہتی ہے، بدبودار رہتی ہے، کھانے کے لائق نہیں. آپ کو دیکھ کر کے تجربے کار نہیں ہے، ہاتھ سے اٹھاتا ہے اس طرح کہ اس کے ہاتھ سے سنبھلتی بھی نہیں، ایسا بتاتا ہے. آپ کو یقین ہوتا ہے کہ تازہ مچھلی. پھر لاؤ پکاؤ تو پوری ہنڈی سالن آپ کو پھینکنا پڑے گا. بس جادوگری بھی ایسی چیز رہتی ہے، آپ میں یقین پیدا کروائے نا. ہاں تجربے کا ہے تو وہ الگ کر لیتا ہے، وہ ہاتھ سے اپنے میاں سے شک دیکھ لیتا ہے. اس کا ہاتھ لگے بغیر جب نیچے ڈالے تو وہ کیفیت ہونا. کبھی نیچے بھی اس طرح ڈالتا ہے کہ کچھ حرکت کرے وغیرہ. جو ہی ڈالیں انہوں نے ڈال دیا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے رسیاں اور ڈنڈے. یخیلو، سمجھ میں آئے سارا سب کو، نہ وہ ہلے نہ حرکت کرے. ہلے جیسا بھی دکھ رہا، حرکت کیے جیسا بھی دکھ رہا، یا کوئی ایک ایسی کڑی ہے جس سے یہ کر دیتے ہیں. یخیلو الیہ، ایسا سمجھ میں آ رہا ہر ایک کو ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ انا تصا، وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. فأوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، کمال درجے کی طاقت، قوت، اطمینان قلب اللہ نے تربیت کروا کر، ریہرسل کروا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو چیز پیشہ کر دی تھی، اس کے باوجود بھی عام آدمی تو عام، مجموعہ تو مجموعہ، خود پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک قسم کا ہیبت، ڈر جیسی کیفیت پیدا ہو گئی. یہ وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ اتنی بڑی کیفیت مقدار میں ایک نہیں ہے، ہزاروں کی شکل میں میدان کا بڑا احاطہ کور کیے ہوئے. ایک ساتھ سب نکل کے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتے، بیسیوں کے لاشیں بن جاتے ہیں، مردوں کو اٹھانا پڑتا ہے. اللہ نے قلبی اطمینان بخشا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو، وحی کے ذریعے سے فرما دیا یہ کیا ہو رہا موسیٰ، لا تخف، نہیں ڈرتے، ڈرو گے نہیں، انک انت الاعلی، فیصلہ جو ہم عالم الغیب ہیں آپ سے بتا دے رہے ہیں، فوقیت، کامیابی، بڑائی صرف اور صرف تمہارے حصے میں چاہنے والی ہے، گھبرانا نہیں. والقی ما فی یمینک، یہ بھی وہی سے بتلا دیا، تمہارے ہاتھ میں جو رکھا ہوا ہے اب کیا سوچ رہے ہو، وہ ہیبت والی چیز کو چھوڑو، یاد دلائے اللہ تعالیٰ. آپ کے ہاتھ میں جو ہے یعنی ڈنڈا، نیچے ڈال دو، کرنا ہم کو ہے، کریں گے ہم، ڈال دو. سکون ہوا، اطمینان ہوا، آپ نے ڈال دیا.
یہ میں ڈال دو، دیکھو کیا ہونے والا ہے. ہونے والا یہ ہے، جتنے ڈنڈے ہیں ان کے جو سانپ بن کر حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے، بڑے بڑے رسیاں جو کرتے ہوئے دکھ رہے، آنن فانن ایک ہی لقمے میں، وہ ڈر ہیبت کرنے والی چیز کا وجود بھی نہیں رہے گا. یہ ڈنڈا کیا کمال کرتا ہے دیکھو. پھر یہ بھی اللہ نے بتلا دیا، وہ وحی کے ذریعے سے. بابا یہ وحی کے ذریعے سے اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام آواز سنائی دیے جیسا، سوال جواب کے جیسا، کوئی اگر ہے بازو تو اس کو بھی سنائی دیے جیسا، ایسا نہیں فرمائے. انہوں نے جو کیا ہے یہ جادوگری کی ایک چال ہے، حقیقت نہیں ہے. جادوگری کی ایک چال ہے، ایک تدبیر ہے، حکمت کو استعمال کیا ہے انہوں نے. یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی جادو کہو، جادوگر کہو. الساحر سین کے بعد الف نہیں لکھا ہوا ہے. ایسی جگہ دو روایتیں رہتے ہیں، ترجمے میں فرق نہیں پڑتا. ساحر سین الف حیرے ساحر پڑھ رہے ہیں، لکھا ہوا سین حیرے سین کے پر کھڑا دو پر، تو یہاں دو قراتیں ہوں گی. ساحر جادوگری کرنے والا، یا اس کو ہٹائیے آپ، یعنی جادوگری. پھر ہر دو صورتوں میں عربی کے اندر الف ہٹا دیتے ہیں تو نون فارم کی شکل بن جاتی ہے. جتنے نون فارم ہوتے ہیں اس کے اندر اس میں فاعل یعنی ساحر کے معنی بننے کی طاقت ہوتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدا نون فارم ہے. معنی دے گا ہادی، یعنی ہدایت دیتا ہے. ہر صورت میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں. فرما دیا جیسا جس طریقے سے بھی حکمت چال چلے یہ لوگ، وہ ان کو کامیابی ملنے والی نہیں. یہ حکم کی تکمیل فرما دیا پیغمبر موسیٰ نے. فرماتے ہی جو کیفیت ہوئی، یہاں سب کا اتفاق ہے. وہ جو اعزاز بخشا تھا، اے موسیٰ کیا آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کرنا؟ جیسا ادب و احترام کے جیسا جو برتاؤ کیا، اللہ نے ان کے قلب کے اندر نور ڈال دیا. جب اس کو دیکھے، انہوں نے جادوگر اپنے جادوگری کے فن سے جائزہ لے لیا فوراً. اس لیے کہ ایک جادو کی ہوئی چیز کے اوپر دوسرا جادوگر جادو کر نہیں سکتا، یہ ایسا قاعدہ ہے. کتے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تجربے میں اس فیلڈ کے تو ہم نہیں ہیں. ارے عملی طور پر جادوگر بھی بولتے ہیں. یہ عاملین میں سے سب سے 99% تعداد جادوگر ہے. یہی بات یاد ہے، چاہے اس کو شملہ ہو، ٹوپی ہو، کچھ بھی ہو. پورے 100% نہیں کہہ رہا ہوں میں، اللہ والے ہوں گے، ہیں. ہر ایک کے اوپر الزام دینا ہمارا کام نہیں. کوئی موکل کا نام دیتا ہے، کوئی شیطانوں کا نام دیتا ہے. شیطانی کیفیتیں ہی اباؤ 90% ہیں. اباؤ 90% ہیں. سارے کے سارے جادوگر پڑ گئے، گر گئے. یہ دیکھتے ہوئے ریئیکشن جو ہوا، سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کے ہوش باختہ ہو گئے. نور نور کی حقیقت ان کے قلب تک چھونے لگی. بس اتنا ہر ایک کے دماغ میں اتنی بات بیٹھی، جس کو جادو مان کر نکلے تھے، یہ جادو نہیں. فن جادوگری کے سب سے ماہرین کاملین ہم ہیں. ہم ہیں، اور کبھی ہار مانے ہی نہیں، وہ میدان کے ہم ہیں.
اور ہمارے کمال کا اعتراف ساری قوم اطراف و اکناف کے ممالک کے بھی ماہرین کو پتہ ہے. تو اس سے پہلے جو سن لی گئی یہ معجزے ہیں، اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. فوراً یقین والی کیفیت دل میں پڑی، ایسی پڑی کہ اپنے ہوش کھو دیے، تجلیاتی رب کی طرف توجہ ہو گئی تو سب کے سب دھن سے نیچے پڑ گئے. اعتراف کرتے ہوئے پیغمبر موسیٰ، پیغمبر ہارون علیہ السلام کے رب کی اور اللہ کے رب کے رسول ہیں، یہ رسول کی تعظیم کی. گر کر ایک ہی آواز، ایسا کہ گویا ان کو ٹریننگ دے دی گئی ہے، ریہرسل کے پریکٹس کر کے آئے ہیں. قالوا انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، جس رب کا اعلان پیغمبر ہارون و موسیٰ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے مقابل میں آ کے جو ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ان کے رب پر جو ہمارا بھی ان کا بھی سب کا رب ہے. تو ربوبیت کیا چیز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پورا قرآن وضاحت رب رب رب، اللہ کی ربوبیت کیا ہے، کیسے کیسے کس فیلڈ میں کیسا ہے. یہ دیکھتے حیران ہو کر فرعون نے کہا آمن بھی پر ایمان لانا. یہ کسی کو تسلیم کر لینا، ہینڈ اوور کر دینا. آمن لہو، یہ پری پوزیشن سے معنی میرا تھا. یہ تھا اب تک آمنا بھی ربنا یؤمنون بھی الغیبی بالغیبی. فرعون نے کہا آمن تم لہو، یہ موسیٰ کیا ہینڈ اوور ہو گئے تم لوگ، اس کو قبول کر لیا تم نے. ساری چیز کے بعد بلایا میں ہوں، کھلایا میں ہوں، رکھا میں ہوں، مہمان تم میرے ہو، غلام میرے ہو، ملازم میرے ہو، اور یہ میرا مخالف ہے. آس پاس کی آگے کی پیچھے کی پرواہ کیے بغیر ایک دم اس کے ہو گئے. کم سے کم پوچھ لینا تھا مجھ سے، اجازت طلب کرنا تھا. قبل ان آذن لکم، میں نے تو کوئی اجازت بھی نہیں دی، سب کچھ کر ڈالا تم نے. اور یہ بھی کہہ دیا اچھا ایسا لگتا ہے آپس میں مل کے سازش رچی ہو تم نے، تم تمام سینکڑوں ہزاروں جادوگروں کا استاذ اول، استاذوں کا استاذ یہ موسیٰ ہے. جادوگروں سے کہنے لگا اسی سے ٹریننگ تربیت لے کر آئے ہو، اور استاذ کے بارے میں مشہور ہے شاگردوں کو پوری تیار کرے گا. کوئی خاص گر پیترا اپنے پاس رکھے گا، انہیں میں باکمال سمجھ کر استاد سے لڑنے کے لیے نکلیں گا تو استاد ہی جیتے گا. اس کی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود بھی شاگرد ہارے گا. یہ دنیا تجربہ کر کے کہتی ہے کہ استاد کوئی نہ کوئی ایک داؤ پہلو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے جو عین موقع پہ استعمال کرتا ہے. یہ دنیا کہتی ہے. تو اسی قسم کا انہیں الزام لگایا. بھلا وقت جاننا سزا کیا ہونے والی ہے کہہ دیا. اختو میں کاٹوں گا، وقت جاننا قسط واری انسٹالمنٹ پہ تمہارے جسم کو ٹکڑے کروں گا. ایک بار ایک ہاتھ کاٹوں گا، سوری پہ لٹکا کے رکھوں گا، پھر دوسرا ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر یہ کروں گا وہ کروں گا. ایسے کئی دن تک تکلیف میں مبتلا کر کر پھر پھانسی مکمل کروں گا. اور جو کہتا تھا کرتا تھا ویسا ہی کیا بھی. اور قسم کا کہہ دیا کہ یہ ضرور میں تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو خلاف سے، سیدھا ہاتھ کاٹا تھا پھر بایاں پاؤں مرحلہ واری، پھر بایاں ہاتھ کاٹا تھا پھر سیدھا پاؤں، پھر سولی وغیرہ دوں گا. یہ سزا کی تکمیل ہونے کے بعد پھر تم تمام کو سولی پر چڑھا دوں گا.
کھجوروں کے تنوں سے، جو دریائے نیل کے اطراف ہیں کھجور کے درخت، انہیں پہ لٹکا کے رکھوں گا۔ کیوں؟ بولا تعلمن اینا، تم تمام کو پتہ تو چل جائے، اور جو موجود ہیں، کہ قوم پلٹ گئی تو۔ جب عذاب دیتے ہیں تو سخت عذاب کون دے سکتا ہے؟ کسی کو باقی رکھتے ہیں تو کون باقی رکھ سکتا ہے؟ یعنی اپنے طاقت بل بوتے جو اپنے رب کو بھی اپنے رب ہونے کا تصور کرتا تھا، اب دیکھ لینا یہ طاقت اور میرے پاس ہے، کسی کے پاس ہے۔ اب یہ ایمان جب کامل ہوتا ہے، آج بھی دنیا ارے اتنے سختیاں چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ فطری تقاضا ہیبت ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہیبت ہوتی ہے۔ جب یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی تو جس کے ساتھ بیت رہا ہے، جو مبتلا ہے، وہ دیکھنے والوں کو دیکھنے کے لائق نہیں، برداشت کرنے کے لائق نہیں۔ جو اس میں مبتلا ہو گیا ہے وہ حقیقت کو نہ وہ بیان کر سکتا، وہ سمجھ سکتا ہے۔ رابط خدا بندی کی وجہ سے وہ حقائق اسی کے اوپر منکشف ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کے جواب میں کوئی بات نہیں، ہرگز ہرگز ہم تجھے پسند نہیں کریں گے، اس بنیاد پر ہم ترجیح نہیں دیں گے جو انہوں نے لے کر آئے بینات واضح نشانیات قدرت کے، یہ انسانی طاقت نہیں، یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے کی طاقت ہے۔ ہم اسی کو مانیں گے، تیرے ڈر خوف دھمکیوں سے ہم پر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہوگا۔ کیا یہ بھی کہہ دیا، والذی فطرنا، جس نے ہم کو پیدا کیا اسی کے مانیں گے۔ اے فرعون فخذی ما انت خاذ، جو آپ کو کرنا ہے سو کر لیجیے۔ یہ بھی کہہ دیا، کریں گے کیا آپ؟ اب اتنی جرت، سر اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، اب آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرت ہمت پیدا ہو گئی۔ ان کے اندر موجود ایمان نے یہ کہہ دیا تمہارے آنکھیں فوقیت پر ہیں، وہ ذلیل ہیں، تو یہی کرے گا نا، اس دنیا کی زندگی کو ختم کرے گا تو نہیں بھی ختم کرنے پر ختم ہونے والی ہے، تو بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، تو بھی ختم ہونے والا ہے۔ انہوں نے اتنی پوری ہمت اور جرت کے ساتھ کہہ دیا، یہ سب ایمان کی جرت تھی، نہ ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس سولجر ہے، نہ فوجیاں ہیں، یقیناً یقیناً ہم ایمان لا لیا ہے ہمارے رب کے اوپر، رب کیا ہے ہم کو سمجھ میں آ گیا، واقعے کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین کیا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کی وضاحت ہے پورا قرآن، پھر الٹا چلو چھوٹے اس میں اس کو سمو دیا گیا ہے سورہ فاتحہ۔ تفصیل چاہتے ہو اسی لیے ذالکہ سے شروع کریں، ہذا سے نہ شروع کریں۔ ہمارے رب پر اور یقین کیوں کر رہے ہیں، ہم ایمان کیوں لا رہے ہیں، یہ ہونے والی قطعی طور پر ہونے والی سزاؤں کو ہم قبول کرنے کے لیے کیوں تیار ہیں، یہ تو یہاں کا تقاضا ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا، جو تو محروم رہے گا اس سے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہمارے زندگی کے اب تک کی خطاؤں کو، وہ خطا میں سب سے بڑی خطا جادوگری بھی ہے، دنیا داری ہے، اس کی مغفرت چاہنے کے لیے معاف کر دے گا وہ ہمیں یقین۔ تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، پورے یقین کا بھی اظہار کر دے، اللہ کی صفت پر یقین رکھو، انہیں معاف کرا بھی تو انہیں غفار نہیں بن سکتا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور سب سے بڑا گناہ ہم سمجھتے ہیں یہ کرنے کے پر تو نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر ہم کو جمع کر کر دنیا اور دنیا کی شان و شوکت عطا کرنے کا وعدہ کر کر جو مکلف اور پابند کیا ہے، آج ہم سے سب سے بڑا گناہ ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، اور اس خطا کو بھی ہمارا رب اب معاف کرے گا، ہم کو سبق ملا۔ بڑے بڑے سے بڑے خطا کار بھی ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے،
بس اتنا کہنا ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یہ یقین رکھنا ہے. اس کے سوا ہر چیز کو معاف کرنے کی طاقت، استعداد، صلاحیت کسی میں بھی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہیں. واللہ خیر، اللہ کو اختیار کرنا سب سے اچھی چیز ہے. اس سے بہتر کائنات کی کوئی چیز نہیں. وہ ابقا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ہم جن کو مانیں گے ہمیں یہ بھی ختم ہونے والے، ہم بھی ختم ہونے والے. یہاں تک ایک واقعے کی تفصیل ہوئی، ان کا قتل ہوا، سب ہوا، معاملہ جدھر کا ادھر ہوا. چند دن رہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی اور بڑھ جانے لگی. حکومت کا ہر شعبہ ہر طریقے سے جو کرنا تھا سو تو کرنے لگے. پھر اس کے بعد ان کے اندر اتنی طاقت ہو گئی جادوگروں میں، یہ ایمان کو اختیار کرنے پر انعام کیا ہوتا ہے، بغیر توبہ کے کر کے چلنے پر انجام برا کیا ہوتا ہے. پھر یہ ماننے والوں کی حفاظت جو زندہ تھے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ان کو بچانے کے انتظامات کیسے فرمائے، یہ اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ.